أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سے 46 تک، یعنی 42 سے 46 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم باتیں ان 5 آیتوں میں بیان کی ہیں. یہ اس پس منظر میں ہیں کہ یہود اہل کتاب حق کو باطل میں گڑمٹ کرتے تھے، خلط ملط کر کے پیش کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں گڑمٹ مت کرو، خلط ملط مت کرو. حق حق، باطل باطل، اس طور پر لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرو کہ حق کو سیدھی جانب رکھو، باطل کو بائیں جانب رکھو، حق کو اوپر رکھو، باطل کو نیچے رکھو. اس طرح حق حق، 2 اور 2 4 کی طرح حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق واضح ہو جائے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے خلط ملط مت کرو، گڑمٹ مت کرو. دودھ کو دودھ رکھو، پانی کو پانی رکھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دوسری چیز وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ کے معنی میں، اور حق کو مت چھپاؤ، حق بات جو ہے اس کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے کہ حق کیا چیز ہے، باطل کیا ہے، تم کو معلوم ہے، لیکن تم جو ہے حق کو چھپاتے ہو. ایسا ہرگز مت کرو، یہ جرم ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق ان کے سامنے اتارا ہے اس حق کو چھپا دیا جائے. نہیں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہ دوسری چیز. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی اس میں 3 چیزیں ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز مراد ہے. رکوع کا لفظ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ پچھلی قوموں میں جو نمازیں ہوتی تھیں اس میں سجدہ تھا لیکن سجدے کے ساتھ رکوع نہیں تھا. امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصاص بخشا کہ اس امت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی اور فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز پڑھو. اسی لیے یہاں جو حکم دیا گیا، ایک تو نماز کا حکم ہے، دوسرے زکوٰۃ کا، اور تیسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ لا صلاۃ، ابو داؤد میں روایت ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں. پڑوسی، مسجد کا جو پڑوسی ہے لگا ہوا ہے، وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرے، اس کی نماز قرار دی جائے گی اسی وقت جب کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ.
یہود کے جو علماء تھے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو باتیں بتاتے تھے، حق اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن جو ہے خود اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے تھے، اس کو بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور تنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود اپنے آپ کو اس نیکی کے کرنے سے بھول جائے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو اللہ کی مدد تم کو ان دو طریقوں سے مل سکے گی، ایک تو کہ جو حالات آئیں اس پر صبر کرو، دوسری یہ کہ نماز کو پابندی سے قائم رکھو۔ اگر تم نماز بھی پڑھتے رہو گے اور صبر بھی کرتے رہو گے، اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز دشوار معلوم ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کے لیے نماز دشوار اور بھاری بھرکم نہیں لگتی، وہ بڑی آسانی سے نماز پڑھتا ہے۔ کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ خاشع کون ہیں؟ خشوع رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔